سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بعد تراویح تاریخ اسلام کا درس جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں. گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 عظیم فتح کی اور کامرانی کی خوشخبری صحابہ کرام سے ارشاد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان 3 ملکوں کی حکومت عطا فرمائے گا، ملک شام، ملک یمن اور ملک فارس. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حالت میں یہ معرکہ پیش آیا، یہ وہ حالت تھی کہ مدینہ منورہ میں فاقہ کشی کا معاملہ تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگوں کی آمدنیاں جو ہوا کرتی تھی وہ روز مرہ کی ہوتی تھی، صبح آیا شام کو ختم ہو گیا. اس طریقے سے بیلنس وغیرہ ان کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تو وہ شان تھی کہ وہ دنیاوی مال کو اپنے پاس رکھنا پسند نہ کرتے تھے، بلکہ اگر اللہ کے محبوب کی بارگاہ سے مال غنیمت وغیرہ یا کوئی مال ان کو ملتا تو وہ سب کے سب صدقہ کر دیا کرتے تھے. آگے کے لیے، مستقبل کے لیے سنبھال کر رکھنا ان کی عادت میں نہیں تھا. بہرحال تو چونکہ کسی کے پاس اس طریقے سے کوئی بیلنس تو تھا نہیں، اور مسلمانوں کی اکثر تعداد جو مرد حضرات تھے وہ سب کے سب خندق کی کھدائی میں لگے ہوئے تھے، اس لیے فاقہ کشی کا عالم اور بڑھ گیا. اور ادھر معاملہ یہ تھا کہ دشمن لحظہ بلحظہ قدم بقدم بڑھتا چلا آ رہا تھا. اگر ذرہ برابر بھی خندق کہیں سے سکڑی رہ گئی تو وہ ہو سکتا ہے کہ پل کا استعمال کر کے اپنی ساری فوج کو اس راستے سے مدینہ منورہ میں داخل کر دے. وقت بہت کم باقی تھا، اس لیے بغیر کسی تکلیف کا احساس کیے، بھوک اور پیاس کی شدت کا احساس کیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کام کو انجام دینے میں لگے ہوئے تھے. بھوک کا عالم یہ تھا کہ پیٹ پیٹھ سے چپک چکا تھا، اور پیٹ اور پیٹھ کو سیدھا کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ رکھے تھے تاکہ پیٹ کی وجہ سے پیٹھ میں کوئی نمی نہ آئے اور کام کرنے میں کوئی سستی یا ایسا معاملہ محسوس نہ ہو جس کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکے. 3 روز ہو گئے، نہ تو کسی نے کچھ کھایا، نہ ہی بطور غذا نہ بطور تفکو یعنی فروٹ وغیرہ یا کھجور وغیرہ کسی کو کوئی سامان کھانے کا میسر نہیں تھا. آخر جب کھانے سے نڈھال ہو گئے، کمزوری سے نڈھال ہو گئے، بھوک سے پریشان ہو گئے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اب تو 3 دن ہو چکے ہیں اور فاقہ کشی کا عالم یہ ہے کہ پیٹ پیٹھ سے چپک چکا ہے اور ہمیں پتھر باندھنے کی نوبت آئی ہے. اکثر صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے.
صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب اپنے پیٹ کے پتھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا تو صحابہ کرام نے ایک عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ سب نے تو ایک ایک پتھر اپنے پیٹ پر باندھ رکھا ہے، لیکن جیسے ہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شکم اقدس سے اپنا کرتا اٹھایا تو دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر ایک نہیں بلکہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھا اور اس انداز کو دیکھا تو اب وہ سارے شکوے شکایت بھول گئے، ساری کلفتیں ان کی کافور ہو گئی اور ساری تکلیفیں گویا کہ ان کی دور ہو گئی، پھر سے کام میں لگ گئے. حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میرے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور میں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ نہ کچھ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کروں گا. کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا جو ہے جدول یہ تھا، شیڈیول یہ تھا کہ ہم دن بھر کام کرتے اور جب رات ہو جاتی تو اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے. تو حسب دستور تیسرے دن ہم اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منظر پیٹ پر پتھر بندھا ہوا بار بار یاد دلا رہا تھا. میں اپنے گھر پر آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیا گھر میں کوئی کھانے کا معاملہ موجود ہے؟ آج میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی فاقہ کشی کے عالم میں دیکھا ہے. تو اس نیک بیوی نے کہا اے میرے شوہر نامدار، میرے پاس یہ چند سیر جو ہے اور ایک بکری کا بچہ موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جلدی سے اس جو کو نکالو اور پیسو اور میں بکری کا بچہ ذبح کر دیتا ہوں، بوٹیاں بنا دیتا ہوں اور تم سالن جو ہے تیار رکھ دو، اور میں چاہتا ہوں کہ آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اپنے گھر پر کروں. چنانچہ انہوں نے سارے جو کو پیس لیا جتنا بھی موجود تھا. روایتوں میں آتا ہے کہ یہ چند سیر جو تھے اور ایک سیر جو ہوا کرتا تھا وہ 400-500 گرام کا ہوا کرتا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ 2-2.5 کلو یہ جو تھے اور ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا. اس کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا، گوشت کی بوٹیاں بنائی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنی بیوی سے اجازت چاہی. تو آپ کی بیوی نے کہا دیکھو جا تو رہے ہو لیکن مجھے شرمندہ نہ کرنا، یعنی زیادہ لوگوں کو نہ لے آنا جس کی وجہ سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1-2 حضرات کو ساتھ میں لے لینا، بقیہ کو مت لانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ تم تسلی رکھو، ایسا معاملہ نہیں ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس میں آئے اور بڑی رازداری کے ساتھ، یعنی بالکل دھیرے سے تاکہ کوئی سن نہ سکے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا کہ یا رسول اللہ، کھانا میرے گھر میں بڑی قلیل مقدار میں موجود ہے، لہذا آپ اپنے ساتھ 1-2 کو لے لیجئے اور میرے گھر پر تشریف لے چلیے، کھانے کا انتظام میں کر چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتنا کھانا ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ چند سیر جو کا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے آیا ہوں، بس اتنا ہے جو چند ہی لوگوں کو کفایت کر سکتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذا کثیر طیب، یہ کھانا تو بہت زیادہ ہے اور بہت پاکیزہ ہے، یہ تو بہت زیادہ اور بہت پاکیزہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا کہ جاؤ اور جتنے بھی خندق کھودنے والے صحابہ کرام ہیں سب کو بلا لاؤ، اور کہا کہ آج سب کو رات کا کھانا جابر کے گھر پر کھانا ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی تعداد 1000 کے لگ بھگ تھی. 1000 صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. سب کے سب مسجد نبوی شریف میں جمع ہو گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کہا چلو جابر کے گھر، اور سب حضرت جابر کے گھر کی طرف روانہ ہوئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں، حضرت جابر ان کے پیچھے ہیں۔ کہتے ہیں میں دل میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اتنے لوگ آ گئے ہیں، اب میرا معاملہ کیا بنے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا جاؤ آگے، اور جب تک میں نہ آؤں ہانڈی کے ڈھکن کو نہ کھولنا اور روٹی پکانا شروع مت کرنا۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوڑ کر اپنے گھر گیا اور اپنی اہلیہ کو سارا ماجرا سنا دیا، تو آپ کی اہلیہ گھبرائی نہیں، انہوں نے کہا کہ ان تمام صحابہ کو تم نے دعوت دی ہے یا اللہ کے محبوب نے دعوت دی ہے؟ حضرت جابر نے کہا کہ ان سب کو دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو آپ کی اہلیہ بھی صحابیہ تھی، فرمانے لگی، کہنے لگی اب فکر مت کیجئے، جنہوں نے دعوت دی ہے وہی کھانے کا انتظام کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آٹا پیش کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا اور گوشت کی ہانڈی بھی آپ کی بارگاہ میں لائی گئی، آپ نے اس میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ ہانڈی کے ڈھکن کو پورا نہ کھولنا، بس اس میں سے سالن نکالتے رہنا اور روٹی کو بناتے رہنا یہاں تک کہ سب لوگ نہ کھا لیں۔ چنانچہ ادھر روٹیاں بنانا شروع ہوئی، روٹی بنائی جا رہی ہے، سالن سے گوشت نکالا جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمی جابر کے گھر میں آتے جائیں، کیونکہ گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکے۔ فرمایا 10 آدمی یہاں آتے جائیں اور کھانا کھاتے جائیں۔ چنانچہ 10 کا گروپ آتا اور کھانا کھاتا۔ ہانڈی کی کیفیت یہ تھی کہ ہانڈی کے اندر کچھ کم ہونے کو نام نہیں تھا، جتنا تھا اتنا ہی بھرا ہوا تھا، اور ادھر آٹے میں بھی کمی نہیں ہو رہی تھی، روٹیاں بنتی چلی جا رہی ہے، کھانا بنتا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان تشریف لاتے گئے، یہاں تک کہ تمام صحابہ جو 1000 کی تعداد میں تھے سب نے کھانا کھا لیا، اور کھانا ایسا کہ ایسا ہی بھرا رہا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر، گھروں کے حالات بڑے خراب ہیں، گھر والے بھی تو فاقہ کشی کے اندر مبتلا ہیں، یہ صحابہ تو آ گئے، ان کے گھر والے بھی تو بھوکے ہوں گے، سب کو ٹفن باندھو، سب کو زیادہ راہ باندھ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کے ساتھ گھر کا کھانا بھی باندھ دیا، تب بھی کھانا اتنا کا اتنا ہی تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے کھایا، میرے رشتہ داروں کو میں نے کھلایا، ان کے گھروں پر میں نے کھانا بھر بھر کر بھیجا، اور پھر ہم سب نے جب کھانا کھا لیا یہ برکتیں ظاہر رہی، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے گھر پر تشریف لے گئے ساری برکتیں ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کے محبوب کی برکت تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ کشی کی زندگی کو اختیاراً اختیار کیا تھا، یہ آپ کی مجبوری نہیں تھی، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر قسم کی برکت کا مالک بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، وہ چاہیں تو جو چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران تھے، لیکن انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ ساری برکتیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت سے ہے۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کے گھر میں کچھ کھجوریں تھی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے والد اور میرے ماموں ہم سب خندق کھودنے میں مشغول تھے۔ ایک دن میری والدہ نے میری بہن کو بلایا اور کہا کہ جاؤ یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، چپکے سے اپنے ماموں اور اپنے والد اور اپنے بھائی کو دے دینا تاکہ وہ کچھ کھا کر راحت حاصل کر سکیں۔ حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میری ہمشیرہ میری بہن صحابہ کرام سے چھپتے اس تھوڑی سی کھجور کو ہمیں ڈھونڈتے ہوئے خندق جہاں کھودی جا رہی تھی وہاں آئی کہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک ان پر پڑ گئی۔
ارشاد فرمایا کہاں جا رہی ہو؟ کہاں اپنے ابو اور اپنے ماموں کو ڈھونڈ رہی ہو؟ فرمایا ادھر آؤ۔ پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کر دیا یا رسول اللہ یہ تھوڑی سی کھجوریں ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ یہ کھجوریں ہم کو دو۔ کھجوریں ان سے لے لی اور اپنی چادر مبارک کو بچھا دیا اور کھجور کو وہاں بکھیر دیا اور تمام اہل خندق کو اعلان کیا کہ آؤ اور جس کو جتنا کھانا ہے کھا کے چلے جاؤ۔ تمام صحابہ جو 1000 کی تعداد میں تھے آئے اور انہوں نے سیر ہو کر کھجوریں کھائی اور وہ کھجوریں ویسی کی ویسی ہی رہی، اس میں ذرہ برابر کچھ کمی نہ آئی۔ الغرض اس قدر برکتوں کا ظہور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہوا، صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسی وجہ سے ان کے ایمان اور زیادہ تازے ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنین نے جماعتوں کو دیکھا تو کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ ہے جس کا وعدہ ہم سے اللہ نے کیا ہے اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان تمام باتوں سے ان کا ایمان اور ان کا اسلام ہی بڑھتا ہے۔ الغرض تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ 6 دنوں کے اندر یہ پوری غار صحابہ کرام کی جماعت نے تیار کر لی۔ آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے اور ان کے صدقے میں ہمیں بھی دنیا اور دین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔